پیارے دوستو، حال ہی میں مدینہ منورہ کے قریب وادی جن سے 6 انچ کا انسان نکل آیا، جس کی خوفناک چیخو پکار سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ یہ عجیب و غریب مخلوق دیکھ کر پوری بستی ڈر گئی۔ کیا یہ کوئی جن تھا؟ اور جب لوگ اسے دیکھنے وہاں پہنچے تو ان کے ساتھ کون سا پراسرار واقعہ رونما ہوا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، آپ میں سے بیشتر افراد نے وادی جن کا نام سن رکھا ہوگا۔ وادی جن مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کے اطراف میں سیاہی مائل پہاڑی سلسلہ ہے، جس کے بالکل درمیان میں یہ وادی ایک پیالے کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ منفرد انداز کی حامل اس وادی کی وجہ شہرت یہ ہے کہ اس وادی میں پہنچ کر کوئی بھی گاڑی بند ہونے کے باوجود خود بخود اونچائی کی طرف چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ نہ صرف گاڑی بلکہ کوئی بھی چیز، مثلا پانی کی بوتل یا گیند کو اگر زمین پر رکھا جائے تو خود بخود اوپر کی جانب چڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وادی میں جن رہتے ہیں جو کہ بند گاڑیوں کو بلندی کی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وادی کے اطراف میں موجود پہاڑوں میں مقناطیسی طاقت ہے جو یہاں پر آنے والی ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور کچھ لوگ اس عمل کو معجزہ مانتے ہیں۔ وادی جن کا تاریخی نام وادی بیضا اور بعض جگہوں پر اس کا نام وادی بیدا بھی لکھا گیا، جو کہ شہر رسول یعنی مدینہ منورہ سے باہر نکلتے ہوئے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ویران علاقے میں واقع ہے، جہاں اس وقت تک کوئی انسانی آبادی نہیں ہے۔ اگر اس وادی میں پہنچ کر مدینہ منورہ کی طرف گاڑی کا رخ کریں تو گاڑی خود بخود تیز رفتاری سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے، اور گاڑی کی رفتار 130 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچ جاتی ہے، جو کہ واقعی حیران کن ہے۔ دوستو، وادی جن میں اکثر و بیشتر انہونے واقعات بھی پیش آتے رہتے ہیں، اور اس وادی کے ارد گرد آباد افراد نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ رات اور دن کے مختلف پہر میں انہوں نے وادی سے گزرتے ہوئے جنات سمیت کئی پراسرار مخلوقات بھی دیکھیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ چند دن قبل وادی جن میں پیش آیا، جسے دیکھنے کی غرض سے تمام عربی جمع ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ دوپہر کے وقت ایک شخص وادی سے گزر رہا تھا، تو جب وہ وادی کے عین وسط میں پہنچا تو اسے قریب موجود پہاڑیوں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ شخص اس جانب چل دیا تاکہ دیکھ سکے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ آواز کا تعاقب کرتے کرتے ایک پہاڑی کی دوسری جانب پہنچ گیا، تو جو اس نے دیکھا وہ ناقابل یقین منظر تھا۔ اس شخص نے دیکھا کہ پہاڑی پر لگی جھاڑی کے نیچے ایک 6 انچ کا انسان بیٹھا ہوا ہے جو مسلسل روئے جا رہا ہے، اور اس پراسرار انسان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ کئی میل تک سنائی دے رہی تھی، یعنی اس کی جسامت کے حساب سے رونے کی آواز کئی گنا زیادہ تھی۔ یہ شخص غیر یقینی مناظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور اس نے اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہ آبادی میں پہنچا تو اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ دیگر افراد سے شیئر کیا، جس پر چند عربی حضرات نے بھی اس کی تصدیق کی کہ انہوں نے وادی سے گزرتے ہوئے کسی کے رونے کی آوازیں سنی ہیں۔ جس کے بعد بستی کے چند افراد اس شخص کے ساتھ اسی جگہ پر پہنچے جہاں وادی جن میں 6 انچ کا انسان بیٹھا رو رہا تھا۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جب بستی کے لوگ وہاں پہنچے تو وہاں نہ تو کوئی انسان تھا اور نہ ہی کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جس کے بعد علماء حضرات سے رابطہ کیا گیا تو علماء نے کہا کہ یہ کوئی جن تھا جو انسانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وادی جن میں ایسے واقعات اکثر رونما ہوتے ہیں۔ دوستو، اس وادی کے حوالے سے ایک روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب ایک لشکر کعبے پر چڑھائی کرے گا۔ جب وہ مقام بیضا میں پہنچے گا تو انہیں اول سے آخر تک سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شروع سے آخر تک سارے کے سارے کیوں دھنسا دیے جائیں گے، حالانکہ وہاں ان کے بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان لشکر والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، شروع سے آخر تک سارے کے سارے زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، پھر اپنی اپنی نیت کے مطابق ہر کوئی اٹھایا جائے گا۔ وادی جن سے متصل عرب آبادی کہتی ہے
کہ یہاں آباد جنات لوگوں کو جلد سے جلد باہر دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وادی کی مخصوص حدود میں داخل ہونے والی کسی بھی گاڑی کو اگر بند کر دیا جائے تو وہ گاڑی خود بخود وادی سے باہر کی جانب چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جس سمت کو گاڑی خود بخود چلنے لگتی ہے وہ راستہ ڈھلوان کی بجائے چڑھائی والا ہے، اور اسی طرف مدینہ منورہ نامی شہر بھی ہے۔ وادی جن میں دن کے وقت تو سناٹا چھایا رہتا ہے، لیکن سننے میں آیا ہے کہ رات کے اوقات میں یہاں رکنے والے افراد کو انتہائی حیرت انگیز تجربات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مدینہ اور اطراف کی آبادی میں رہائش پذیر مقامی باسیوں کے مطابق زمانہ قدیم سے یہ وادی جنات کی اماجگاہ رہی ہے، اور ابھی تک یہاں جنات کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور وہ اپنے علاقے میں کسی انسان کو برداشت نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ رات کے اوقات میں یہاں قیام کرنے والے اکثر افراد کو بعض اوقات سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سنگلاخ پہاڑوں پر مشتمل اس وادی کی چٹانوں میں ایسے سوراخ پائے جاتے ہیں جنہیں یہاں کے باسی جنات کی رہائش گاہوں سے منسوب کرتے ہیں، تاہم اصل حقیقت کیا ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو ہی ہے۔ دوستو، معلومات کی غرض سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جنات کا ایک گروہ سالس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جنات کی ایسی قسم ہے جو فیمیل یعنی جننیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ گروہ بہت زیادہ باصلاحیت ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنی شکل کو بہت جلدی اور بہت آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں اور خاص طور پر خوبصورت عورتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ انسان کو بآسانی گمراہ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہیں جان سے بھی مار ڈالتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات خوبصورت عورتوں کی شکل میں آ کر مردوں سے جنسی تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں اور بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے کئی واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب اس گروہ کی جننیوں نے کسی انسان کے عشق میں مبتلا ہو کر اس سے شادی کی ہو۔ اسی طرح نس نس نامی بھی جنات کا ایک خطرناک گروہ ہے۔ یہ جنات کا ایسا گروہ ہوتا ہے جو شیطانی جنات اور انسان کے جنسی ملاپ کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب سالس نامی جنات خوبصورت عورت کی شکل میں ظاہر ہو کر کسی انسان سے جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کو نس نس کہا جاتا ہے۔ نس نس کی شکل و صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں اور جنوں کی نسل سے ایک مخلوق ہے۔ یہ زیادہ تر انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں جو ایک پیر سے کود کود کر چلتے ہیں۔ ان کی ایک آنکھ، ایک کان، ایک ہاتھ اور ایک پیر ہوتا ہے، جیسے کسی انسان کو درمیان سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا گیا ہو۔ ایک پیر ہونے کے باوجود بھی یہ بہت تیزی سے پھدکتا اور بہت تیز چلتا ہے۔ یہ مخلوق زیادہ تر پانی میں رہتی ہے اور بعض اوقات باہر نکل کر انسانوں سے بات بھی کرتی ہے۔ اگر یہ کسی انسان پر قابو پا لیں تو یہ اسے مار بھی ڈالتے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔